اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین۔ ہمارے سلسلہ ذکر کا عنوان ہے خواتین کربلا، اور ہماری گفتگو اب کربلا کے قریب پہنچ رہی ہے۔ آج چوتھی مجلس اپنی شہزادی کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ ناظرین محترم، کربلا کے لیے اور امام عالی مقام کے قیام کے لیے ایک خاص بات ہمارے ہاں ہر ایک کہتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو زندہ کیا۔ ہم اسی فقرے کی وضاحت کرنا چاہیں گے کہ اسلام کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے، اور ظاہر ہے اسلام آخری دین ہے، نبوت مکمل ہو چکی، اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ جناب امام عالی مقام نے اسلام کو زندہ کیا۔ اب دیکھیے، اسلام کے سلسلے میں ہمارے لیے بہت سی رہنما آیات ہیں، تو میں حوالہ دوں گی سورہ حدید کی 25ویں آیت کا، کہ خداوند عالم نے کہا ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، کتاب اور میزان دے کر، تاکہ لوگ انصاف قائم کریں۔ اور پھر ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑی طاقت ہے، بڑے فائدے ہیں، تاکہ یہ جان سکیں کہ بغیر دیکھے خدا اور اس کے رسول کی کون مدد کرنے والا ہے۔ تو خداوند عالم اس آیت میں بڑے مکمل طور پر یہ بیان کر رہا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہی ظاہر خلاصہ ہے دین اسلام کا، کہ ہم بیانات دیتے ہیں، عقلی دلائل بھی دیتے ہیں، ہمارے انبیاء معجزات بھی دیتے ہیں، اور ان کو ہم کتاب اور میزان دے کر بھیجتے ہیں۔ اب کتاب علم کا استعارہ ہے، میزان عدالت کا استعارہ ہے۔ گویا انبیاء کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو علم اور عدل کا پیغام دیں، اور پھر محض یہ انبیاء کا ہی فریضہ نہیں ہے، بلکہ پھر کہا تاکہ لوگ انصاف قائم کریں، تاکہ انسانی معاشروں میں عدل قائم ہو۔ اور یہ جو علم اور عدل کا معاشرہ ہے، اس کے مقابل جو خصوصیات ہیں وہ ظلم ہے اور جہل ہے، کہ ظلم اور جہل کے نمائندے جب اس علم کے پیغام کو، اس عدل کے پیغام کو مٹانا چاہیں، تو پھر یہ ہم نے لوہا نازل کیا۔ لوہا ہتھیار کا استعارہ ہے، کہ ہم نے پھر ہتھیار دیے انسان کو تاکہ اس علم کے معاشرے کی، اس عدل کے معاشرے کی حفاظت ہو سکے۔ تو اب 3 خصوصیات ہیں، یعنی الہی معاشرے کی، انبیاء کے قائم کیے ہوئے معاشرے کی، انبیاء کے مقصد کی، علم ہے، عدل ہے اور جہاد ہے۔ اب خاص طور سے علم کیا ہے؟ دیکھیے نا، علم محض پڑھنے لکھنے کو نہیں کہتے۔ یوں تو ابو جہل بھی بہت پڑھا لکھا تھا، یعنی اس لحاظ سے علم کے معنی ہوتے ہیں انسان کے جاگتے ہوئے شعور کو ہونا، انسان کا جاگتا ہوا شعور، انسان کی سوچنے والا ذہن، اچھے اور برے کی تمیز رکھنے والا، یہ
ہمارے لیے یہ ہے سچائی کا راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ کہ ہم غور و فکر کو اپنے لیے رہنما بنائیں، سوچ کو اپنے لیے رہنما بنائیں، اپنے شعور کو روشن رکھیں۔ تو اب اور عدل کے معنی یہ ہے کہ ہر ایک کو وہ مقام ملنا چاہیے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، وہ مقام نہیں جو ہمارے فاسد معاشرے کسی کو دیتے ہیں کہ کوئی پست ہے تو پست ہی رہے گا، کسی کے پاس دولت ہے تو اس کی نسلوں میں دولت چلتی رہے گی، نہیں، جو خداوند عالم نے اسے مقام دیا ہے۔ اور پھر خداوند عالم نے کیا مقام دیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل نے جیسے کہا ہم نے مکرم کیا بنی آدم کو، کہ ہم نے اکرام عطا کیا ہے، خشک و تر میں سواریاں دی ہیں، پاک و پاکیزہ رزق کھانے کو دیا ہے، اور بیشتر مخلوق پر اسے ہم نے فضیلت دی ہے۔ یہ ہے انسان کا مقام، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں یہ مقام ظاہر ختم ہو جاتا ہے۔ اور ظلم کے معنی کیا ہے؟ ہم خطبہ حجۃ الوداع سے رہنمائی لیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دیکھو 3 چیزیں جو ہیں وہ حقوق انسانی میں ہیں، جان، مال، عزت اور آبرو۔ جہاں انسان سے یہ چھین لیا جائے، جہاں انسان کو ذلیل کر دیا جائے، وہ ظاہر ہے کہ وہ ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے، اور ظلم اور جہل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ جہاں جہل ہو وہاں ظلم ہوگا، اور جہاں ظلم ہو وہاں جہل لازمی ہوگا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں جناب رسالت مآب نے فرمایا سارے جہالت کی روایات میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ تو جہالت کی روایات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا تم ایک خدا کے بندے ہو، ایک آدم کی اولاد ہو، بس تم میں نہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ فوقیت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی قریش کو ویسے قریش پر۔ یعنی جہاں انسانوں میں یہ حد بندیاں قائم ہوتی ہیں، یہ حد بندیاں تمہاری جہالت کی نشانی ہیں، اس لیے کہ اصلیت یہ ہے کہ انسان میں ظاہر فضیلت کا معیار محض تقویٰ ہے۔ تم جہاں اس بات کو نہ پہچان سکو کہ فضیلت کا معیار تو محض تقویٰ ہے، تو یہ جہل ہے، گویا تم نے حقیقت کو نہیں پہچانا۔ اب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ایک ایسا معاشرہ قائم کر کے گئے کہ جو عدل کا معاشرہ تھا، جہاں انسان کو وہ مقام دیا گیا تھا جو خداوند عالم نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب رسالت مآب کی ایک اور قول ہمیں نظر آتا ہے جس میں آپ لوگوں کو خبردار کرتے ہیں دیکھو اس معاشرے میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے، اس معاشرے میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے کہا کہ جب ابو العاص کے بیٹوں کی تعداد 30 ہو جائے گی تو یہ انسانوں کو غلام بنا لیں گے، مال خدا کو کھلونا سمجھیں گے، اور کتاب خدا کو سرمایہ مکر و فریب جانیں گے۔ یعنی اب یہ دیکھیں 3 خصوصیات ہیں جو اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو لرزا دیتی ہیں: انسانوں کو غلام سمجھنا، مال خدا کو کھلونا سمجھنا، اور کتاب خدا کو سرمایہ مکر و فریب بنا لینا۔ دیکھیں غلام وہی نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو بیچ دے، بلکہ جو اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہ گزار سکے، بلکہ جو کسی کے تابع ہو جائے، وہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے۔ مال خدا کو کھلونا بنانا یعنی اللہ میاں جو بھی نعمتیں دیتا ہے، جو مال دیتا ہے، وہ ساری خلق خدا کے لیے ہوتی ہیں۔ جب انسان اس کا استحصال کرتا ہے، جب اس سے اجارہ داریاں قائم کر لیتا ہے، جب اسے اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے، تو یہ ہوا مال خدا کو کھلونا بنانا۔ اور پھر یہ جو صورتحال ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک اور ہیلا ہوتا ہے انسانوں کا جو سب زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کہ پھر وہ اسے جسٹیفائی کرنے کے لیے جو چیزیں مقدس ہوتی ہیں، جو چیزیں معتبر ہوتی ہیں، ان کے معنی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کتاب خدا سے۔ اب وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسے سرمایہ مکر و فریب بنا لیں، اس کی آیات کے معنی بدل دیں۔ تو اب یہ جناب رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ دیکھو ایسا زمانہ آنے والا ہے. اب پھر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو تاریخ میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 30 سال تو جو حکومت رہی ہے وہ نیابت رسول تھی، یعنی وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور پھر 30 سال کے بعد ملوکیت آ گئی، کاٹ کھانے والی ملوکیت آ گئی جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب یہاں ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ جناب رسالت مآب اتنا مکمل نظام چھوڑ کے گئے تھے، یہ 30 سال میں ملوکیت کیسے آ گئی؟ یعنی بعض ایسے انقلاب جن کے پیچھے کوئی روحانی قوت بھی نہیں تھی وہ بھی 70 سال چل گئے. مثال کے طور پر انقلاب روس، اور یہ انقلاب جس کے پیچھے روحانی قوت بھی تھی یہ 30 سال میں کیسے ختم ہو گیا؟ تو پھر جناب رسالت مآب کا قول دیکھیے، جب ابو العاص کے بیٹوں کی تعداد 30 ہو جائے گی یا 40 بھی کہیں بعض روایتوں میں آیا ہے، تب یہ صورتحال ہوگی. تو اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو تبدیلی آئی کہ یعنی قابل غور بات ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کا ہمیشہ دشمنی کرتے رہے تھے، جنہوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تھا، وہ تخت حکومت پہ نظر آئیں اور اپنے آپ کو نائب رسول ثابت کرنے کی کوشش کریں. ایسا کاؤنٹر ریولوشن، ایسی بڑی تبدیلی تو شاید ہی کسی انقلاب کے بعد آئی ہو. اب ہم اس کے پیچھے دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ متحرک اور سب سے زیادہ ایکٹیو ہمیں آل امیہ نظر آتے ہیں. یہ آل امیہ بنو امیہ کا خاندان جو ہے، جنہیں اسلام کے اس عدل کے پیغام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے جناب رسالت مآب سے کہا بھائی بادشاہ بننا چاہتے ہو تو بادشاہ بن جاؤ، لیکن کلمے سے باز آ جاؤ. گویا بادشاہت لینا چاہتے ہو تو لے لو، لیکن نظام نہ بدلو، یعنی عدل کو نظام نہ بناؤ، نظام نہیں بدلنا چاہیے. پھر یہی وہ لوگ تھے کہ جو بدر و احد اور خندق میں یعنی جتھے لے کر آئے کہ کسی صورت اسلام کی طاقت کو ختم کر دیں. اچھا جناب، اس میں ایک خاص بات یہ تھی ان لوگوں میں، اول تو تعداد میں یہ بہت زیادہ تھے، یعنی بہت بڑا قبیلہ تھا. انفرادی قوت بھی بہت مؤثر ہوتی ہے، یعنی انفرادی قوت بھی ان کے پاس ہے، دولت بھی ان کے پاس ہے، دولت مند طبقہ تھا. جبھی تو عدل کی اتنی مخالفت کی انہوں نے، اور عسکری صلاحیتیں بھی اس قبیلے میں بہت تھی. اور فرد کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، عسکری صلاحیتوں کے لحاظ سے، اس کے علاوہ بھی ان میں چالاکی بھی تھی، مکاری بھی تھی، عیاری بھی تھی، جھوٹ بھی بول لیتے، سب کچھ کر سکتے تھے. اور ظاہر ہے جس نے دل سے اسلام قبول نہ کیا ہو، جسے قیامت کی جواب دہی کا احساس ہی نہ ہو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ اس سے بھی سوال ہوگا. لیکن جسے خدا کی جواب دہی کا احساس ہو، وہ نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ مکر کر سکتا ہے، نہ دھوکہ دہی کر سکتا ہے. اس کے لیے تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ اصول جو خداوند عالم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا کو بھیجے. اب یہاں یہ صورتحال ہے. جناب رسالت مآب ان تبدیلیوں سے باخبر کرتے ہیں. اب پھر جیسا علامہ اقبال نے کہا کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، کہ ایسا نہیں کہ اس کی ایک ہی صورت ہو، بلکہ اس کے انداز بدلتے رہتے ہیں. دیکھیے جب جبر بیعت لی جائے، بیعت تو ایک خوشی رضاکارانہ عہد نامہ ہوتا ہے. جب یہ تخت حکومت کی طرف سے احکام آئے کہ فلاں فلاں سے بیعت لے لو، اور فلاں اگر بیعت نہ کرے تو اسے قتل کر دو، یہ بندگان خدا کو غلام بنانا نہیں تو اور کیا ہے. جب اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے
اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے اشرفیوں کی تھیلیاں بانٹے جانے لگیں. اور یہ میں حوالہ دوں گی کہ ایک مسافر کوفے سے آ رہے تھے، راستے میں جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مت بھیڑ ہوئی. آپ نے کوفے کا حال پوچھا تو ان کا بڑے بڑے لوگوں کو رشوتیں دی گئی ہیں، اشرفیوں کی تھیلیاں بانٹی گئی ہیں. ارے بیت المال تو عوام کا مال ہوتا ہے، عوام کی امانت ہوتی ہے. جو اس عوام کی امانت کی اس طرح خیانت کرے کہ محض اپنی تخت کی مضبوطی کے لیے رشوت میں اشرفیوں کی تھیلیاں بانٹے جانے لگے، تو یہ مال خدا کو کھلونا بنانا نہیں تو کیا ہے. جب ممبروں سے یہ فتوے دیے جانے لگے کہ حسین اپنے ہی جد کی تلوار سے قتل ہوئے، جب ممبروں سے ظاہر اس شخص پہ ہم سب و شتم کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ علی اور اولاد اہل دین سے ظاہر سے باہر ہو گئے، تو یہ جنہیں کتاب خدا کا ہم پلہ قرار دیا گیا تھا کہ دو بھاری چیزیں چھوڑیں رسول نے، کتاب خدا اور ان کی اطاعت اور ان کے اہل بیت. جب ان اہل بیت کے متعلق یہ فتوے صادر ہونے لگے تو یہ کتاب خدا کو سرمایہ مکر و فریب بنانا نہیں تو کیا ہے. اور پھر جس طرح سے ظاہر ہے اس ظالمانہ حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے جس میں بندگان خدا غلام بنا لیے جاتے ہیں، مال خدا کو سرمایہ مکر و فریب بنایا جاتا ہے، کتاب خدا کو سرمایہ مکر و فریب بنایا جاتا ہے، مال خدا کو کھلونا بنا دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ جو مظالم آتے ہیں، اس کے ساتھ جو تشدد آتا ہے، اس کے ساتھ عام آدمیوں کے لیے جس طرح سے عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے، ان سے اظہار رائے کا حق چھین لیا جاتا ہے. ناظرین کرام، اس سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے مقابل آ کے کھڑا ہو جانا ہم تو نہ غلط سمجھتے ہیں، بہت مشکل کام ہے. ہمارے سلام ہوں جناب امام علی مقام کے ساتھیوں کو کہ چھوٹا سا گٹ جتھا ہے لیکن کس طرح سے اس نظام ظلم کے خلاف، اس آمریت کے خلاف، اس ملوکیت کے خلاف کھڑا ہوا ہے، تاکہ پھر ملوکیت کو اسلام کے پردے میں نہ چھپایا جا سکے، لوگ حق و باطل کی پہچان کر سکیں. اور ان میں جیسا ہمارا عنوان ہے، خواتین کا بھی کنٹریبیوشن ہے. جناب امام علی مقام جا رہے ہیں، راستے میں ایک مقام پر پہنچتے ہیں، آپ کو ایک شخصیت زہیر ابن قین کا خیمہ نظر آتا ہے. زہیر ابن قین حج سے واپس آ رہے ہیں. یہ عموماً اس زمانے میں اہل بیت کے ساتھیوں میں نہیں سمجھے جاتے تھے، اور یہ امام حسین سے دور دور خیمہ ڈالتے تھے اپنا، تاکہ امام حسین سے مت بھیڑ نہ ہو جائے. اس لیے کہ امام سے اگر سامنا ہو گیا پھر بڑی مشکل ہوگی. لیکن دیکھیے یہ امام کی فطرت شناس نگاہیں دیکھیے کہ آپ نے اپنے نمائندے کو بھیجا زہیر ابن قین کو بلانے کے لیے. اس وقت ان کے خیمے میں سب کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے کھٹکایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا حسین کا قاصد. بس لوگوں کے ہاتھ سے نوالے گر گئے، لوگوں کے ہاتھ سے نوالے گر گئے، اور اب سمجھ میں نہیں آتا کیا کہیں. اگر حسین کے پاس جاتے ہیں تو بدترین مصائب کا اور ٹارچر کا شکار ہوتے ہیں، ورنہ حسین کو فیس کیسے کریں. اتنے میں زہیر ابن قین کی بیوی بول رہی، زہیر کیا سوچ رہے ہو؟ زہیر کیا سوچ رہے ہو؟ زہیر نے کوئی جواب نہیں دیا. ان کا افسوس ہے نواسہ رسول تمہیں طلب کرے اور تم سوچ میں پڑ جاؤ، غرض زہیر اٹھے. یہ ہے دیکھیے یہ خواتین جنہوں نے کربلا کی تعمیر کی ہے، اٹھے امام کے قاصد کے ساتھ
امام کے خیمے میں پہنچے. امام سے جو بھی گفتگو ہوئی وہ تاریخ نے تو ریکارڈ نہیں کی، یا ریکارڈ کی ہو تو میری پہنچ نہیں ہو سکی وہاں تک. جب آتے ہیں تو بڑے خوش و خرم تھے، گئے تھے تو ڈرتے ہوئے گئے تھے، پاؤں کانپ رہے تھے. آئے تو بڑے اعتماد سے، بڑے خوش و خرم آ رہے ہیں، اور آ کے اپنی بیوی سے اور اپنے ساتھ والوں سے کہتے ہیں میں نے حسین کے ساتھ مرنے کا عزم کر لیا ہے، میں نے حسین کے ساتھ مرنے کا عزم کر لیا ہے. اور پھر اپنی بیوی کو طلاق دی انہوں نے، محض اس وجہ سے کہ دیکھو میرے بعد تمہیں پتہ نہیں کن مصائب کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے بہتر ہے تم اس رشتے کو ختم کر دو تاکہ زمانے کے ظلم سے بچ سکو. اور امام کے پاس آ جاتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں واقعہ کربلا میں زیادہ تر موقعوں پر سب سے زیادہ تقاریر حضرت زہیر ابن قین کی ہیں، اور آپ ظہر کے وقت تک آپ نے جنگ کی ہے. خدا عالم نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ امام حسین جب ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں اور فوج دشمن آپ کو مہلت نہیں دیتی، بلکہ شمر نے گستاخانہ بات کہی، حسین سے کہو اس کی نماز قبول نہیں، اور پھر مت بھیڑ شروع ہو جاتی ہے. امام نے نماز خوف ادا کی. نماز خوف ہی ہوتی، آدھی فوج حفاظت کرتی ہے، آدھی نماز پڑھتی ہے. پھر جو حفاظت کر رہی تھی وہ نماز کے لیے آ جاتی. امام نے نماز خوف ادا کی، وہ آدھی فوج اب امام کی حفاظت کری. آدھی فوج میں کون رہ گیا تھا؟ سید بن عبداللہ حنفی ہیں، حضرت زہیر ابن قین. سید بن عبداللہ حنفی تو فوراً شہید ہو کے گر گئے، اتنے تیر لگ چکے تھے ان کے. اور آخر وقت حضرت حر کے ساتھ حضرت زہیر ابن قین جنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر دشمنوں سے امام حسین کا دفاع کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حر کی شہادت ہوئی اور زہیر ابن قین کی اپنی منزل کو پہنچ گئے.